ان کے کپڑوں سے، ان کے شکلوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان پہ سخت وقت پڑا ہوا ہے، تو محروم کو بھی دیں۔ اور ان کے اموال کے اندر حق ہے ان کا، وہ حق سمجھتے ہیں، احسان نہیں۔ پھر آپ دیکھیں حق ہے، قانونی طور پہ جو مال ہے وہ کسی کے انسان کا ہے، اخلاقی طور پہ سارے کا سارا اس کا نہیں ہے۔ اگر اپنی ضروریات پوری کر کے پیسہ بچ رہا ہے تو اس پر حق بنتا ہے معاشرے کے محروم طبقوں کا، تو ان کو دینا ہی دینا ہے، اور ہر معاشرے میں مانگنے والے رہیں گے۔ کبھی دنیا میں ایسی کوالٹی نہیں آئی ہے، ایسی اسٹیبلٹی نہیں آئی کہ کوئی مانگنے والا نہ ہو۔ بس کہیں کہیں کو پاکٹس ہیں جو ایسے آئے تھے، اور وہ بھی اسلامی معاشرے میں، کہ جب لوگ زکوٰۃ لے کر نکلا کرتے تھے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہوتا تھا۔ ایسی پراسپیرٹی اور ایسی خوشحالی تو معاشروں میں کم ہی آئی ہے، کبھی کبھی آئی ہے، اکثر تو مانگنے والے رہیں گے۔ ذہنی طور پہ مفلوج یا جسمانی طور پہ ناکارہ، یا موقع نہیں مل رہا ہوتا، یا کما رہے ہوتے ہیں تو پورا نہیں پڑ رہا ہوتا، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں نا کہ کوئی پیسہ مانگنے کے لیے آئے۔ تو جہاں پہ یقیناً اسلام نے ہم کو مانگنے سے روکا بھی ہے، پسند نہیں کیا ہاتھ پھیلانے کو، کہ بلا وجہ انسان سوالی بنا رہے۔ اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہر وقت سوال کرے گا تو وہ قیامت کے دن ذلت کا داغ منہ پہ لے کر آئے گا۔ اور یہ بھی حدیث میں مضمون آتا ہے کہ جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو یہ بھی حقیقت ہے، جو مانگتے رہتے ہیں، پیشہ ور مانگتے رہتے ہیں یا مسلسل مانگتے رہتے ہیں، ان کی آپ ضرورت دیکھیں کبھی پوری نہیں ہوتی، ہمیشہ ہی مانگتے رہیں گے وہ۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں دینے والا بنا، ہمیں لینے والا نہ بنا۔ خیرات وصول کرنا بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہے، تو اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی اس پوزیشن میں ہوں کہ ہمیں مانگنا پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے غنی ہونے کی دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بچوں کا بھی محتاج نہ کرے، ہمیں اپنے بچوں کے آگے بھی ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کہ ہمیں دو۔ اللہ کرے کہ لوگ خود اپنے اپنے حق ادا کرنے والے بنے نا، خود ان کو احساس ہو کہ ہمیں ادا کرنا ہے، اور اللہ نہ کرے ہمیں کسی کے آگے اپنی ضرورت کے لیے پھیلانا پڑے ہاتھ۔ اگر کوئی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو کتنا اللہ کا احسان ہے نا، کتنا اللہ کا احسان ہے کہ پھر بھی اوپر والا ہاتھ ہے اور نیچے والا ہاتھ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سائل کو اور محروم کو دیتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، خود تمہارے اپنے وجود میں۔ افلا تبصرون، کیا تم کو سوچتا نہیں؟ سچی بات ہے، کیا کچھ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بکھیر دی ہیں زمین میں بھی اور انسان کے اپنی جان میں بھی۔ تو زمین کی نشانیاں کون ڈسکور کرتا ہے؟ سائنٹسٹس، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک پتے کو دیکھیں کہ کیا اس کے اندر فیکٹری لگی ہوئی ہے آکسیجن بنانے کی، فوٹو سنتھسس کی۔ سولر انرجی کو کنورٹ کرنا اس طرح یہ آسان کام ہے۔ ابھی تو پلانز ہی بن رہے ہیں اور پروجیکٹس ہی لگ رہے ہیں کہ سولر انرجی کو ہارنس کیسے کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر پتے کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ اس طرح سولر انرجی کو ہارنس کر لیتا ہے۔ حقیقت ہے بہت نشانیاں ہیں زمین کے اندر، اور خود انسان کی اپنی جانوں میں۔ انسان کا اپنا جسم بھی تو خود ڈاکٹرز ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انٹرکٹ مشینری بنائی ہے، کیا نازک اللہ تعالیٰ نے مشینری بنائی ہے۔ جیسے انہوں نے لکھا ہے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دل ہی کی مثال لے لیں، اگر ہم 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال جتنی بھی عمر ہوتی ہے چلتا رہتا ہے، ایک منٹ کا اس کو تو آرام نہیں، وہ تو کبھی ویکینڈ نہیں مانگتا، وہ تو چھٹی نہیں مانگتا، 1 گھنٹے کی بھی، 1 گھنٹے کی چھٹی پہ وہ چلا جائے تو ہماری چھٹی ہو جائے، چلتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ اگر لوہے کی بنی ہوئی گیئرز بھی ہوتے، لوہے کی بنی ہوئی گراریاں بھی ہوتی، وہ بھی گھس جاتی مسلسل چلتے 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 چلتے، لیکن دل کو دیکھیں گھستا نہیں نا، چلتا ہی رہتا ہے مسلسل۔ اور اگر انسان کے جسم کے اندر جتنے سسٹمز کام کر رہے ہیں، بلڈ دوڑ رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، سانس آ رہا ہے، معدہ اپنا کام کر رہا ہے، اتنا شور ہے انسان کے جسم کے اندر، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے سائلنسر لگا دیا ہے نا، خاموش مشینری۔ ورنہ اس وقت ہم سب کے دل کی دھڑکن اور لنگز کا کام کرنا اور معدہ جو ہے وہ اپنا شور جو کر رہا ہے، وہ سب اگر ہمیں سنائی دینے لگے تو ہمیں کان پڑی آواز نہ سنائی دے باہر کیا ہو رہا ہے،
کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک مشینری بنا دی ہے اور سائلنسر لگا دیا اس کے اندر، خاموشی کے ساتھ کام کیے جاتی ہے، اور ہمیں خود پتہ نہیں کتنا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ذمہ داریاں خود لے لی ہیں۔ آٹونومس سسٹم ہے جو چل رہا ہے، دل خود ہی دھڑک رہا ہے، سانس خود ہی آ رہا ہے، خون خود ہی دوڑ رہا ہے، معدہ خود ہی کام کر رہا ہے۔ یہ جو انسان میں کرتا ہے، آئی ایم آل امپورٹنٹ، اگر اللہ اس کی سزا اس کو دنیا میں یہ دیتا کہ اپنے جسم خود ہی چلاؤ، تم ہی ہو نا سب کرنے والے، چلو تم ہی کرو، تو سانس لے رہے ہوتے تو دل دھڑکنا بھول جاتے، اور دل کو دھڑکاتے تو معدہ کام کرنا بھول جاتا، سمپل سوئچ آف اینڈ آن کرنا ہوتا ہے وہ لوگ بھول جاتے ہیں نا۔ تو کہاں کہ جسم کی ساری ذمہ داریاں، کہ ایسا بولنا بھی میری ذمہ داری ہو اور اپنا سانس چلانا بھی میری ذمہ داری ہو، تو سوچیں کیا حال ہو، کون زندہ بچے؟ کوئی نہ بچ سکے، حقیقت ہے۔ تو اللہ کا احسان نہیں مانتے؟ کتنا اچھا تم کو نظام اس نے دیا ہے اور کس خوبی کے ساتھ چلا رہا ہے، تم غور تو کرو، تم ذرا سا علم تو حاصل کرو۔ ہم نے پڑھا تھا قرآن میں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو بندوں میں عالم ڈرتے ہیں۔ جس کے پاس جتنا علم ہے اتنا اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہے، یا ہونی چاہیے، اللہ کے آگے اس کو اتنا ہی جھکنا چاہیے۔ مائکروسکوپ میں انسان جھانکے یا ٹیلیسکوپ میں جھانکے تو کہے سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ کی۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے کہ تم بول رہے ہو۔ کیا بات حق ہے؟ ذکر سارے کا سارا آخرت پہ چل رہا ہے، سارا ذکر آخرت کا ہے کہ آخرت کا آنا ایسا ریئل ہے، ایسا حقیقی ہے، جیسا اس وقت تمہارا بولنا، جیسے تمہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں موجود ہوں، اسی طرح کوئی شک تم کو نہیں ہونا چاہیے کہ قیامت ایک دن موجود ہوگی، ہے، اللہ نے اس کو چھپایا ہوا ہے۔ ہوتا کیا ہے، ایک اگر مثال سے ہم سمجھیں، چلیں کوئی بہت اونچی چھت ہے، 20 فٹ 30 فٹ اونچی چھت، انسان جب نیچے زمین پر کھڑا ہو کر چھت کو دیکھتا ہے تو چھت بہت دور لگتی ہے نا، ظاہر ہے۔ اب اگر کوئی سیڑھی لگا لے، سیڑھی لگا کر چڑھنا شروع کر دے، تو جتنا وہ سیڑھی پر چڑھتا جائے گا اتنی چھت قریب آتی چلی جائے گی، اتنی قریب لگے گی۔ تو یہ سیڑھی سمجھیں، اگر انسان جہاد سے ہم اس کو کمپیئر کریں، یہ سیڑھی کیا ہے؟ جہاد، اور وہ چھت کیا ہے؟ وہی تمام علوم، خبریں جن کی خبر اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہا ہے۔ زندگی میں اللہ سے جتنا جتنا قریب ہونے کے لیے جہاد کریں گے اتنا ہی آخرت بھی قریب معلوم ہوگی۔ چھت کو سمجھ لیں آخرت۔ اگر جہاد انسان نہ کرے گا تو لگے گا بہت دور ہے، اور جس کام میں انسان مصروف مگن ہوتا ہے تو اس کام کی اہمیت کے حساب سے اس کی مصروفیت بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی اوکیزن آنا ہے، کوئی زندگی میں کوئی موقع آنے والا ہے، چلیں شادی کا موقع، اب وہ بہترین طریقے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جتنے عمدہ طریقے سے، جتنے بہترین طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیں گے، ان کو لگے گا بھی وقت ہے ہی نہیں، اتنے تھوڑے دن رہ گئے، صرف 1 سال رہ گیا شادی میں، صرف 6 مہینے رہ گئے شادی میں، اور کام اتنا ہے جو کہ کرنے کو پڑا ہے۔ اور اگر کسی کو زیادہ فکر نہ ہو، وہ کہے گا ہاں ابھی تو پورا مہینہ ہے، کیا جلدی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کام کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا سیریسلی لیا ہے اس کام کو۔ اگر آخرت کو بہت سیریسلی لیا ہے تو لگے گا کہ ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہے، اتنا تھوڑا ٹائم ہے، تو کوئی لمحہ ضائع کرنے والا تو ہے نہیں، گناہوں میں تو زندگی گزر نہیں سکتی۔ تو لہٰذا پکا اعتماد، پکا یقین جب اللہ کے وعدوں پر ہوتا ہے، ضرور انسان کی زندگی میں جہاد شروع ہوتا ہے، انقلاب آ جاتا ہے۔ رکوع نمبر 2، آیت نمبر 24، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تم تک پہنچی ہے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، جب وہ اس کے ہاں آئے
تو کہا آپ کو سلام ہے. اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے، کچھ نا آشنا سے لوگ ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کی طرف بات کا رخ پھیرا جا رہا ہے اور لوط علیہ السلام کا بھی ذکر آئے گا. اور جو سورت کا مرکزی مضمون ہے انذار آخرت، اس کو مزید موقت کیا جائے گا کہ دیکھو آخرت چاہنے والے لوگوں کا عمل کیا ہوتا ہے اور آخرت سے غافل لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام ان کے تقوی میں، ان کی عبادت میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا یہ حال تھا کہ وہ مہمانوں سے بے نیاز ہو جائیں؟ وہ کہیں کہ ہم اتنے بزی ہیں، اب یہ مہمانداری کا ہمارے پاس ٹائم نہیں. لیکن کیوں بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ باتیں؟ کہ ہم بعض دفعہ ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو بہت خوبی سمجھنے لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ فلاں، وہ تو ایسے مشغول ہو گئے ہیں دین کے لیے کہ وہ کسی کو نہیں پوچھتے، ان کے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں. تو یہ تقوی کا معیار نہیں ہے، یہ تقوی کا معیار نہیں. ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر کون متقی ہوگا؟ اللہ نے تو خلیل بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن اللہ سے تعلق پر کوئی غرہ نہ ہوا تھا کہ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتے، انسانوں کے حق ادا کرنا چھوڑ دیتے. حدیث میں آتا ہے وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے. تو مہمان کا خیال کرنا یہ بھی دین کی تعلیمات میں سے ایک چیز ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے. کون تھے وہ؟ بڑے مکرمین تھے، بڑے باعزت. کئی دفعہ قرآن میں ہم ان کا ذکر پڑھ چکے ہیں. مراد یہاں پر ہے فرشتے جو کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری بھی انہوں نے دی. لیکن جب وہ آئے تو وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے فرشتے. ابراہیم علیہ السلام پہچان نہ پائے کہ یہ فرشتے ہیں، انسان نہیں. آئے تو انہوں نے، آنے والوں نے سلام کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ آنے والوں کو جب گھر میں وہ داخل ہوں ان کو سلام کرنا چاہیے. تو جو داخل ہو وہ سلام کرے، وہ کہے السلام علیکم. اور بعد میں لوگ جواب میں کیا کہیں؟ وہ کہتے ہیں السلام علیکم. اب آپ دیکھیں یہ چیز اتنی سمپل ہے لیکن یہ عمل میں آنی کتنی مشکل ہے ہماری. ایک شخص کمرے میں داخل ہوتا ہے، وہاں کمرے میں 5-6 لوگ ہیں، وہ کہتا ہے السلام علیکم. سب کو چاہیے جواب دے دیں وعلیکم السلام. اس میں کتنی سمپلسٹی ہے کہ آنے والے کو دقت نہیں ہوئی. برابری کس طرح ہے کہ سب کو ایک ایک دفعہ ہی کہنا پڑا، سب کو ایک ایک دفعہ کہنا پڑا نا. آنے والے نے ایک دفعہ کہا السلام علیکم اور 5 لوگوں نے ایک ایک دفعہ کہا وعلیکم السلام. بات مکمل. تو اس میں بڑا ایز ہے، بہت کنوینئنس ہے آنے والے کی بھی. اب اگر جو کمرے میں 5 لوگ موجود ہیں، یہ شخص اندر داخل ہوا، اس نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا السلام علیکم. اب اس ایک آدمی کو 5 لوگوں کو جواب دینا ہوگا. الٹا ہو گیا نا معاملہ. تو دقت میں ڈال دیا ہم نے اس کو، آنے والے کو. یا آنے والے نے سلام نہیں کیا اور موجود جو وہاں پہ لوگ ہیں انہوں نے کہا السلام علیکم. ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا، چوتھے نے کہا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. تو اس کو 4 لوگوں کو جواب دینا پڑے گا. اب میں یہاں آتی ہوں، میں آپ کو سلام کرتی ہوں. میں نے ایک دفعہ آپ سے کہا السلام علیکم. آپ جو یہاں موجود ہیں آپ کہتی ہیں، ایک ایک کہتی ہے وعلیکم السلام. اب اگر یہاں آ کر میں بیٹھوں اور آپ لوگ کہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، تو میں آپ 100 لوگوں کو جواب دوں گی تو کلاس تو ہو چکی. اچھا ہم کیوں سلام کرتے ہیں؟ یہ پوچھا میں نے ایک دفعہ ایک آدھ لوگوں سے. وہ کہتے ہیں ادب کی وجہ سے، کہ بہت برا لگتا ہے ہم کو کہ ہمارا بڑا آئے وہ ہمیں سلام کرے. تو جب بڑا آ کے سلام کرتا ہے، جیسے آپ گھر میں داخل ہوئی، بچے ہیں، آپ نے کہا السلام علیکم، تو بعض دفعہ لوگ اس کو تنقید سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں وارن کیا جا رہا ہے کہ تم کو توفیق نہ ہوئی سلام کرنے کی، میں تمہیں سلام کر رہی ہوں. تو کہتے ہیں وہ السلام علیکم. آپ وہ اور مشکل میں ڈال دیا آپ کو انہوں نے. تو ان کو بتایا کہ یہ رول یہی ہے کہ جو باہر سے داخل ہو وہ گھر والوں کو سلام کرے. تو بعض دفعہ لوگ عظمت کی وجہ سے یا تعظیم کی وجہ سے بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں سلام کی ابتدا ہمیں کرنی چاہیے، یہ ہمیں سلام نہ کرے. تو نیت کا فطور کوئی نہیں ہے اس کے اندر. ایک سمپل، ایک سمجھے کہ ایک غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے. تو آنے والے کو سلام کرنے کا موقع دیں، اور جب وہ سلام کرے تو آپ وعلیکم السلام کہہ دیں. اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں. پہلا سلام کرنے والا بے عزت ہوتا ہے؟
ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا، ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں اور سامنے اگر ماسی کام کر رہی ہے، سلام نہیں کریں گے، توقع یہ کریں گے کہ چونکہ یہ ماسی ہے اس کو چاہیے مجھ بیگم صاحب کو سلام کرے پہلے. تو یہ طریقہ مناسب نہیں. طریقہ کیا ہے؟ آنے والا گھر والوں کو سلام کرے. یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے ہی بڑوں کو سلام کریں. بچے ہیں 8-10 سال کے، اب آپ داخل ہوئیں، بچے کھیل رہے ہیں، آپ کو دیکھا وہ کھیلتے رہے، اب کمر پہ ہاتھ رکھ کے ان کو گھوریں گے. اماں نے سلام نہیں سکھایا، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ سلام کریں، آپ کی اماں نے آپ کو نہیں سکھایا تو آپ کیوں نہیں سلام کر سکتی؟ اور بچے ہیں وہ سارا بول لیں گے، سلام نہیں کریں گے. اور اماں چٹکیاں پیچھے سے لے، سلام کرو سلام کرو، چلو آگے چلو آگے چلو، سلام کرو آنٹی کو. اور بچہ وہ اماں کے اندر غصے چلا جائے گا، سلام اس کو نہیں کرنا ہوتا. کیوں امبیرس کرتے ہیں بیچارے بچوں کو؟ آنٹیز کہیں کہ آپ میرے بچے کو سلام کر دیں، آنٹی کر سکتی ہیں نا، کیا مشکل ہے ان کے لیے. تو یہ انداز سلام کا، اس سلام کے بارے میں بھی دیکھیں بیسک چیز ہے نا، لیکن ہم کتنے کنفیوز ہیں اب تک سلام کے بارے میں. اب تک ہم کو سلام کے آداب پوری طرح سے ہمارے عمل میں نہیں آئے. فہم میں ہو سکتا ہے آ گئے ہوں، عمل میں لانا ان کو الگ چیز ہے. تو آنے والوں نے، وہ 3 تھے یا 2 تھے، جتنے فرشتے تھے، انہوں نے کہا سلام. قالا سلام. اب ابراہیم علیہ السلام نے جواب ان کو دیا وعلیکم السلام. اب یہ سلام سے مراد نہیں، انہوں نے کہا سلام، انہوں نے کہا سلام، یہ مطلب نہیں ہے، یعنی پورا انہوں نے سلام کیا ہوگا. لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچانے نہ، تو فرمایا قوم منکرون، اجنبی لوگ لگتے ہیں، جانے پہچانے نہیں ہیں. اب کچھ مہمان نوازی کے آداب ہمیں سکھائے جا رہے ہیں. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تأکلون. پھر چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف ابراہیم علیہ السلام گئے اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا، اور انہوں نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں؟ تو یہ 4000 سال پہلے کی شخصیت ہیں ابراہیم علیہ السلام، ابو الانبیاء، امام الناس، خلیل اللہ. ان کے ذریعے سے میں مہمان نوازی سکھائی جا رہی ہے کہ مہمان آئیں تو جو گھر میں اویلیبل ہو، جو گھر میں اس وقت موجود ہو، وہ لا کر ان کے سامنے رکھ دو. اصل میں مہمان انسانوں سے ملنے آتے ہیں، ٹرالی سے ملنے نہیں آتے. بعض لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے ادھر مہمان آئے ادھر وہ کچن میں غائب، اور آپ بیٹھیں انتظار میں ان کے. آپ کو نہیں کھانا اس طرح کا کھانا جس میں کہ میزبان بیچارے کو اتنی دقت اٹھانی پڑے. اگر مہمانوں نے پہلے سے بتایا، جو کہ اسلامی طریقہ ہے کہ مہمان بتا دیں پہلے کہ ہم آنے والے ہیں، آپ پہلے تیاری کر کے رکھ لیں. ٹھیک ہے، جو آپ کو بنانا ہے آپ سب کچھ تیار کر کے رکھ لیں، تاکہ جب آپ مہمانوں کے پاس آ کر بیٹھیں تو آپ ان کو سرو کر دیں، وقت آپ گزار سکیں مہمان کے پاس. اور اگر ایک دم سے مہمان آ گئے ہیں اور آپ تیار نہیں ہیں ان کے لیے، تو جو آسانی سے مہیا ہے وہ ان کے سامنے رکھ دیں، اس میں ایکسٹرا تکلف مت کیجیے، تاکہ آپ بیٹھ سکیں مہمان کے پاس. مہمان آپ سے ملنے آیا ہے، یاد رکھیے. تو جو بھی تھا موجود تھا، کیا موجود تھا ان کے پاس؟ عجل سمین، موٹا تازہ بچڑا. سمین کے 2 مطلب لیے گئے ہیں، موٹا تازہ بچڑا یا تیل میں تلا ہوا، رچ جس کو ہم کہیں نا. یہ چیز انہوں نے لا کر اپنے مہمانوں کے سامنے رکھ دی اور کھانا ان کے آگے پیش کیا، اور کہا کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں، یعنی اصرار کیا کھانے پر کہ آپ کھائیے. ایک زمانہ تھا جب ہم اپنے بڑوں کو دیکھا کرتے تھے کہ جب دعوت ہوتی ہے وہ مہمانوں کو اس قدر اصرار کر کر کے کھلاتے ہیں، اتنا کہتے ہیں یہ تو آپ نے لیا نہیں، یہ تو آپ نے کھایا نہیں، یہ تو آپ نے کھایا نہیں. تو خیال ہوتا تھا کہ وہی کیوں کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے بھئی، جتنا اس کو کھانا ہے وہ کھا لے گا، آپ کیوں فورس کر رہے ہیں. لیکن جب ہمیں سنت پتہ چلی کہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہ سنت تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت تھی. یہ سنت کا طریقہ ہے جس کا رواج ہم اپنے معاشرے میں، اپنے خاندانوں میں دیکھتے ہیں کہ مہمان کو اصرار کر کر کے کھلانا چاہیے، کہنا چاہیے کہ آپ لیجئے آپ لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہا کرتے تھے لوگوں سے آپ اور لیجئے اور لیجئے، یہاں تک کہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بالکل گنجائش نہیں، تو آپ اصرار بند کیا کرتے تھے. اب اس میں بھی کیا ہے، آپ لوگوں کو دیکھ لیں، بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اصرار کرنے پر، کھاتے بھی ہوں گے تو آپ کے کہنے سے نہیں کھائیں گے. تو پھر یہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ یہ دیکھتی ہیں کہ آپ کسی کو کہتی ہیں، کچھ آفر کرتی ہیں اور وہ لینے سے انکار کر رہے ہیں، تو آپ زیادہ اصرار نہ کریں. اب بعض لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کوئی آفر کرے گا تو ہم لیں گے،
دل چاہ رہا ہوتا ہے ایک اور کباب اٹھانے کا، اب کوئی آفر ہی نہیں کر رہا، اب کہتے ہیں کیا ندیدے لگے، ہم خود سے کیسے لیں، تو انسان کہتا ہے جی میرا پیٹ بھر گیا. تو لہٰذا آپ آفر کر دیں ان کو، اچھا لگ رہا ہے ان کو تو دے دیں وہ چیز. تو یہ طریقہ کتنا پیارا ہے کہ انہوں نے کھانا قریب کیا، ان کے کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں، آپ کھاتے کیوں نہیں، آپ کھائیے اس میں سے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت افزائی کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ رحمی رشتوں کو جوڑ کے رکھے. تو مہمان کا حق یہ ہے اس کو سلام کیا جائے، اور جو خاطر مدارات اس کی ہو سکتی ہے وہ ضرور کر لی جائے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور عزت کیسے کرے؟ جائزہ سے. جائزہ کا لفظ آپ نے استعمال کیا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جائزہ کیا ہے، مہمان کا جائزہ؟ فرمایا 1 دن رات کا پرتکلف کھانا، اور مہمانی 3 دن کی، اگر اس سے زیادہ کرے تو صدقہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ 1 دن تو آپ بریانی پلاؤ پکا لیں گی، آپ سویٹ ڈش بھی بنا لیں گی، ٹھیک ہے، 1 دن آپ یہ کریں. پھر 3 دن ذرا زیادہ، جس کو ہم کہتے ہیں نا پوچھ گچھ کرنا، پوچھنا ان کو کہ اچھا آپ ٹھیک ہیں، یہ ہے وہ ہے. اس کے بعد بھی وہ رہتے ہیں آپ کے، وہ 1 مہینے کے لیے رہ رہے ہیں یا 15 دن کے لیے رہتے ہیں، تو پھر اس میں دیکھیں اتنا تکلف برقرار رکھنا ہے بڑا مشکل. دیکھیں 1 آدھ دن کے لیے مہمان اگر آتے ہیں، آپ اپنے پروگرام میں روٹین میں تبدیلی کر سکتی ہیں. کوئی 15 دن رہتا ہے آپ کے یہاں، کوئی 1 مہینہ رہتا ہے آپ کے یہاں، تو 1 مہینے کے لیے روٹین چینج نہیں ہو سکتا نا، تبدیلی نہیں کی جا سکتی اس کے اندر. تو لہٰذا مہمان کو بھی چاہیے کہ اب وہ میزبان کے اوپر بوجھ نہ بنے، توقعات ایسی نہ کرے کہ میزبان اپنی ساری زندگی کو سٹینڈ سٹل پر لا کر ان کے ساتھ بازاروں میں پھرتا رہے گا یا ان کے ساتھ مسلسل بیٹھا رہے گا. یہ ذاتی ہے نا، یہ ایک طرح کی توقع ایسی ہے جو کہ پوری کرنا بڑا مشکل کام ہے، خاص طور پہ مصروف لوگوں کے لیے. تو یہ آپ نے الحمدللہ ہمارے لیے بات واضح کر دی. 1 رات دن کی پرتکلف مہمان نوازی ہوتی ہے، پھر مہمانی 3 دن کی ہے. اس کے بعد جو رہتا ہے وہ گھر والوں کی طرح سے رہے، اور جو انسان اس کو رکھتا ہے اپنے گھر میں، میزبانی کرتا ہے، وہ صدقہ ہے. اب کیا ہوا جب انہوں نے کھانا آگے پیش کیا، انہوں نے نہ کھایا، اس لیے کہ وہ تو فرشتے تھے. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، پھر اپنے دل میں وہ ان سے ڈرے. کیوں ڈرے؟ کس وجہ سے ڈرے؟ یا تو وہ سمجھ گئے کہ فرشتے ہیں اور عذاب لے کر آئے ہیں، یا یہ سمجھے کہ کوئی دشمن ہیں، کسی برے ارادے سے آئے ہیں، اس لیے کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے. پرانے زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا اگر کسی پر حملہ کرنا ہوتا تھا تو اس کے گھر کا نمک نہیں کھایا کرتے تھے. تو ان کو یہ خیال آیا کہ کھانا نہیں کھا رہے، شاید برے ارادے سے آئے ہیں. تو جب ابراہیم علیہ السلام کی پریشانی دیکھی، قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم، انہوں نے کہا ڈریے مت، اور انہیں ایک علم والے لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی. اور یہ کون ہیں؟ اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ أَقِيمٌ. یہ سن کر ان کی بیوی چیختی چلاتی آگے بڑھیں اور انہوں نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگیں بوڑھی بانجھ. قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے آپ کے رب نے، وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے. سرہ کہتے ہیں غیر معمولی آواز کو. جب کوئی شاکنگ نیوز انسان کو ملتی ہے تو ایک دم غیر اختیاری طور پہ ریفلیکسولی جو ایک آواز نکلتی ہے اس کا ذکر ہے یہ سرہ. سریر کہا جاتا ہے قلم سے نکلنے والی آواز کو، سریر. اب یہاں پر جو ذکر ہے وہ بی بی سارہ علیہ السلام کا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھیں، گھر میں موجود تھیں. روایات میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی تھی
اور بی بی سارہ کی عمر اس وقت 90 سال کی تھی. تو فرشتوں نے آ کر اس 90 سال کی عمر کی خاتون کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا. تو جو ان کا رد عمل ہوا، جو ریئیکشن ہوا، بالکل فطری، بالکل نیچرل. بہت حیران ہوئیں، اپنا منہ پیٹ لیا حیرت سے انہوں نے. جیسے ہوتا ہے نا یوں منہ پہ ہاتھ رکھ لینا، ہائے، ایسے یہ انداز ان کا. بہت حیران ہوئی، منہ پیٹ لیا اپنا، کہنے لگی میں جنوں گی، میں عجوز، میں جو اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں، عقیم، میں تو بانجھ رہی ساری زندگی، میرے یہاں بچے نہ ہو سکے، اب میرے یہاں بچہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل آپ کے رب نے ایسا ہی فیصلہ فرمایا ہے، وہ بہت حکمت والا ہے اور علم والا ہے، کچھ اس کے لیے ناممکن، مشکل نہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہم اب آئندہ کریں گے، یہیں تک اب کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.